اور کیسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، اس واقعے پر بھی پردہ ڈال دیا، حتیٰ کہ اگلے دن پیش آنے والے واقعے تک کسی کو خبر نہ ہوئی کہ قتل کس نے کیا ہے۔ یہ تو اگلے دن جب دوبارہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ وہ بندہ دوبارہ کسی سے لڑ رہا تھا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اچانک جب دیکھا تو دوبارہ مدد مانگی، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ۔ موسیٰ علیہ السلام کل کے واقعے سے آزردہ تھے، کہنے لگے تو وہی ہے جو ہر روز کسی نہ کسی سے لڑتا ہے، کل ایک شخص سے لڑ رہا تھا، آج ایک اور سے جھگڑا مول لیے کھڑا ہے، کل تیرے وجہ سے ایک جان قتل کر چکا ہوں، اب تم پھر وہی ماحول بنا رہے ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی قبطی کو پکڑنے کا ارادہ کیا، چونکہ ابھی اسرائیلی کو ڈانٹا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے تیور دیکھ کر ڈر گیا، سمجھا کہ شاید اسے پکڑنا چاہتے ہیں۔ اس نے جان بچانے کے لیے کہا کہ موسیٰ تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک بندہ قتل کر دیا تھا۔ اس سے پہلے یہ راز موسیٰ اور اسرائیلی کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا۔ قبطی نے یہ بات اب سن لی، تیسرے بندے کو پتہ چل گئی، وہ فوراً بھاگا جا کر دربار میں فرعون کو اطلاع دے دوں۔ فرعون شدید غضبناک ہوا اور اس نے خود اپنے سرداروں کی مجلس بلا کر فیصلہ کیا کہ اب اس کے سوا کوئی حل نہیں کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یہاں اصل چیز جو توجہ کے قابل ہے نا، کہ جب ہم مغفرت مانگتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اس گناہ کی سزا سے بچتے ہیں، اس کی معافی ملتی ہے، بلکہ پردہ پوشی، مخلوق کے سامنے ستر پوشی بھی ہو جاتی ہے، سوائے اس کے کہ خود ہمارے کرتوت، خود ہمارا عمل، خود ہماری زبان اس کو فاش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک اس قتل کو چھپائے رکھا جب تک کہ تیسرے بندے کو پتہ نہ چلا اور اس کے ذریعے سے نہ پھیلا۔ ادھر فرعون کے آدمی موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہوئے، ادھر مجلس میں موجود ایک شخص فوراً شہر کے سب سے دور کنارے سے گلیوں بازاروں کے قریب ترین راستے سے دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، موسیٰ سردار تمہیں قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں، فوراً یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارے خیر خواہوں سے ہوں۔